اپنی ایک طاقت ہوگی، ان کے اپنا ایک کانسیپٹ ہوگا. تو وہاں سے نکلنے کے بعد ایک فیلنگ اچھی ہوئی کہ بتا دیا کہ بھی آگے یہ ہو رہا ہے. آواز بھی آ رہی تھی، روڈ بھی بلاک تھا. وہ اتنا پرانا واقعہ نہیں، انہی دنوں کا واقعہ. تو اس وقت نہ بتاتا پھر بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی. لیکن خدا نہ خواستہ وہ جو 4-5-6 افراد نکل کے وہاں پہنچے، اس میں اگر کسی کو لاس ہوتا، خدا نہ خواستہ یہ کسی کی گاڑی کا شیشہ ٹوٹتا، اس کا اثر نہ چاہتے ہوئے مجھ پر آتا. فیلنگ ایک ڈیولپ ہوتی کہ ہاں یہ شیشہ میری وجہ سے ٹوٹا. یہ نہیں کہ مجھے کوئی الہام ہوگا کہ اس کی گاڑی کا شیشہ ٹوٹا ہے، نہیں. یہ ایک وہ فیلنگ ہے، یہ ایک وہ تار ہے، یہ ایک وہ سپارک ہے جو مخفی وے سے، چھپے ہوئے رستے سے آپ کے قلب کو پکڑتی ہے، آپ کے ذہن کو ہینگ کرتی ہے. اور جب جو چیز قلب کو پکڑ لے، ذہن کو ہینگ کر لے، اسی کو کہتے ہیں بغیر کسی وجہ کے دل پکڑا ہوا ہے. یہ جملہ میں نے سنا ہے. پھر اس کو پورا چیک کرنا پڑتا ہے، بھائی یہ بغیر کسی وجہ کے الحمدللہ وسائل بھی سامنے ہیں، مسائل بھی سامنے ہیں، پھر بھی دل پکڑا ہوا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہی وہ پوائنٹ ہے جس کے اندر یہ جملہ ہے کہ جو آپ نہ کہہ سکے اور اس کا اثر آج میں اور آپ بھگت رہے. یہ ہیں وہ نکات، یہ ہیں وہ باتیں، یہ ہیں وہ پوائنٹ جو لائف کے پیٹرن کو پازیٹیو وے کی طرف لے کر جاتے ہیں، صراط مستقیم کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس رستے کی طرف انسان جانا شروع ہو جاتا ہے جب ان نکات کو سمجھتا ہے، جب ان نکات کو کھولتا ہے. پھر اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. حضرت شیخ سعدی کا بڑا اوتھینٹک قول تھا کہ میں 2 جگہ جو ہے نا خوف کھاتا ہوں. تو انہوں نے پوچھا جناب کیسے؟ بولا جی کہ ایک اللہ سے ڈرتا ہوں اور ایک اس بندے سے ڈرتا ہوں جو اللہ سے ڈرتا ہے. یہ ذرا بات اپنے اندر رکھیے گا کہ ایک اللہ سے ڈرتا ہوں اور ایک اس بندے سے ڈرتا ہوں جو اللہ سے ڈرتا ہے. یہ بڑی کتنی اپنا سمجھ کی اور کتنی دانائی بات ہے. اور مزے کی بات یہ وہی بات تھی جو ایک خزانہ تھا، وہ چھپانا چاہتے چھپا سکتے تھے، لیکن بتا کر گئے ہیں، ایڈوائز کر گئے ہیں. اگر ہم انہی اقوال کو ہی اپنی زندگی کا ایک رول بنا لیں، یعنی آج ہم نے ایک قول کے اوپر عمل کرنا ہے، آج ہم نے ایک لفظ کے اوپر عمل کرنا ہے، اور ایک لفظ کا عمل اس کی باری ہم لاتے ہیں کہ جی اس کی باری 30 دن بعد آئے گی. ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، جبکہ جب آپ ان عمل کے اندر پڑھنا شروع ہوتے ہیں، ایک ایک لفظ کو، ایک ایک چیز کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں، تو پھر ریپیٹیشن الحمدللہ نہیں ہوتی. پھر انسان اس وے، اس اپنا رستے کی طرف چلتے چلتے اپنے خالق حقیقی رب سے جا ملتا ہے. یہی ہے نظام زندگی کا، اور کوئی نظام نہیں. یہ نہیں کہ وہ جناب چلتے چلتے وہ کسی کو اینجلینا جولیا سے مل گیا یا کسی اور سے مل گیا، نہیں. یہ حقیقی خالقی سے ملنے کا وہ رستہ ہے، یہ ٹریک ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آ سکو تو انہی رستوں پر چل کر آؤ میرے پاس. تو جب انسان تعین کر لیتا ہے کہ زندگی اس کی دی ہوئی ہے، صحت اس کی دی ہوئی ہے، روح اس کی دی ہوئی ہے، مال اسباب اس کا دیا ہوا، جب ان تمام چیزوں کا تعین کر لیتا ہے، پھر انسان کہتا ہے کہ نہیں، اسی کے رستے پر چلنا بہتر ہے. اسی میں خیریت ہے، اسی میں عافیت ہے، اسی میں انرجی ہے، اسی میں ریلیکسیشن ہے، اگر سمجھیں تو. اور اگر نہ سمجھیں تو کوئی ایشو نہیں. چل رہی ہے زندگی، ہر بندے کی چل رہی ہے. چھوٹے بچے ہیں، کوئی 3 سال کا، کوئی 2 سال کا، وہ بھی مست ہیں جناب. ان کی مائیں پیمپر پہ پیمپر چینج کرائی جاتی ہیں، وہ بھی مست ہیں، ٹھیک ہے جی، گزر رہی ہے سب کی. لیکن اصل جو مقصد زندگی کا وہ کیا ہے؟ انسانیت کی اصلاح، انسانیت کی خدمت. یہ وہ رستہ ہے، یہ وہ وے ہے جس میں آسانیاں رب نے رکھی ہیں. ایک ہوتا ہے پہاڑی علاقہ، بڑا جناب وہ اونچ نیچ اور بل کھاتی ہوئی سڑکیں اور اس ٹائپ کی. ایک ہوتا ہے سیدھا سیدھا رستہ. صراط مستقیم کا جو رستہ ہے یہ سیدھا سیدھا ہے. اس کے اندر نہ وامٹنگ آتی ہے ان پہاڑوں کی اثرات سے، اس کے اندر ریلیکسیشن ہی ملتی ہے. جیسے جیسے قدم انسان بڑھاتا جاتا ہے، جیسے جیسے قدم اس کا آگے رب لے جاتا جاتا ہے، اس کو فیل ہوتا جاتا ہے کہ وہ ایک انرجی، ایک پاور کے ساتھ آگے چل رہا ہے. کیوں؟ یہ وہی چیزیں ہیں جو آپ
نہ کہہ سکے، اور سر پکڑ کر یا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے. اور پھر اگین یہ بات کر رہا ہوں، وقت جب گزر جاتا ہے نا ناظرین، بہت سارے پچھتاوے رہ جاتے ہیں دل کے اندر، فیلنگز رہ جاتی ہے. پھر ان کے ازالے کے لیے یا ان کو صحیح کرنے کے لیے یا ان کو درست کرنے کے لیے انسان مسلسل پھر جد و جہد کے اندر ہی لگا رہتا ہے کہ شاید آج اس کا ازالہ ہو جائے، شاید آج میں سکھ کی نیند سو جاؤں، شاید آج مجھے رب ان غموں سے نکال دے، شاید آج رب مجھے ان پریشانیوں سے نکال دے. اس کشمکش کے اندر پھر وہ شخص یا عورت زندگی گزارتا ہے جو آپ نہ کہہ سکے. اس کے اثر کی بات ہو رہی ہے. اور جن جن لوگوں نے کہا، دیکھیں میں آپ کو پھر بتاؤں، جب اس کی ونڈو کھلے گی، جب اس کی ہسٹری کھلے گی ان باتوں کی، ذاتی باتیں ہیں نا آپ کی، آپ میرے ساتھ کیوں شیئر کریں؟ آپ کی یہ ذاتی باتیں یا آپ کی ذاتی دولت ہے. جب آپ ان ذاتی دولتوں کو، آپ ان ذاتی باتوں کو جب کھول کے سامنے رکھیں گے نا، پھر آپ کو فیل ہوگا کہ یار اس وقت یہ کہہ دیتے یہ بچ سکتا تھا، یہ بچ سکتی تھی، اس وقت اس کو یہ کہہ دیتے اس کا نقصان نہیں ہوتا، اس وقت اس کو اس چیز کی آگاہی کر دیتے کہ یہاں پہ صحیح نہیں چل رہا ہے تو اس کا فائدہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ وہ باتیں جو پچھتاوا بن جاتی ہیں، جو آپ بعد میں کہتے ہیں، جو آپ نہ کہہ سکتے. یہ ہے فلسفہ اس بات کا. اور یہی وہ کلیئرٹی ہے جو کنیکٹڈ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کی کوئی بھی بات ایسی مخفی نہیں رکھی، بڑی کلیئر ہم تک بتا دی. رکھیں گے بات کو جاری. ایک کالر ہے. السلام علیکم جناب. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی یہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. بہت شکریہ جناب آپ کا. یہ بہت، اس سے تو ہم لوگ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. اچھا جی. تو جی چاہتا ہے کہ اس طرح کے جو پروگرامس ہیں نا، یہ مطلب مسلسل چلتے رہیں، جس سے ہم لوگوں کی تربیت ہو، کیونکہ آج کے زمانے میں جی بہت ضرورت ہے ہم لوگوں کو اپنی اسلامی تربیت کرنے جی کی. کیونکہ ہم لوگ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں جی وہاں پہ برائیاں اور نیگیٹیوٹی جس حساب سے بڑھ رہی ہے، جی اس میں ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہر وقت یہ درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہے. جی اور خاص طور پہ خواتین کو، بالکل ٹھیک. جنہوں نے اولاد کی تربیت کرنی ہے، جنہوں نے انسان اس معاشرے کو اچھے انسان دینے ہیں، جی خاص طور پہ خواتین کی تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم لوگ بالکل اگنور کر دیتے ہیں جی جی کہ شاید اس کا کوئی مطلب اتنا فائدہ نہیں ہے. جی لیکن وہی چیزیں، یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں آگے چل کر جس طرح معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتی ہیں یا ان کو نگلیکٹ کرنے سے جو ہمیں نقصان ہوتے ہیں، جی تو ان چیزوں پہ دھیان دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جی. ہاں جی. تو میرے خیال میں کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو یہ ہم لوگ اپنے مذہب سے دور ہو چکے جی ہیں، یہ اصل بات یہی ہے. پریشانیوں کی، ساری ٹینشن کی صرف یہ ایک وجہ ہے. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. جی اور کچھ کہنا چاہیں گی آپ؟ جی میں یہ کہنا چاہوں گی خاص طور پہ اس پروگرام کے حوالے سے، اگر خواتین ہمارے ملک کی جی مسلمان خواتین، بلکہ سبھی خواتین جی اگر یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں تو پلیز میں کہتی ہوں کہ بچپن ہی سے اپنے بچوں کی تربیت کا جی ضرور خیال رکھیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ بچہ تو ماں کے پیٹ میں بھی ہر چیز سن رہا ہوتا ہے اور اس کو سیکھ رہا ہوتا ہے. جی تو اپنے بچوں کی تربیت پہ بہت زیادہ توجہ دیں. اسلامک بکس خود بھی پڑھیں، اگر ان کے پاس نالج نہیں ہے، وہ خود پڑھی لکھی نہیں ہے، جی تو کوشش کریں، اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لیں جی کہ ہم نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر کے انہیں اچھے انسان اور اچھے مسلمان بنانا ہے، انشاءاللہ تاکہ ان کی زندگیاں بھی آسان ہیں جی اور باقی پورے معاشرے کی زندگی بھی آسان ہو. کیونکہ ایک فرد کے بگڑنے سے پورے معاشرے پہ اثر پڑتا ہے. بالکل پڑتا ہے. وہ دوسروں کا بھی نقصان کرتا ہے اور اپنا بھی نقصان کرتا ہے. بالکل ٹھیک. اور اگر ہر ماں اپنے ہر بچے کی اچھی تربیت کرتی ہے، اسے زندگی کی اونچ نیچ اگر اسلامی لحاظ سے، قرآن پاک کی تعلیمات کے لحاظ سے کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چھوٹے چھوٹے معاملات کہ جیسے ہم اگنور کرتے ہیں کہ کوئی بچہ آ کے خود سے کوئی جھوٹی بات کسی کے بارے میں بنا کے بتا رہا ہے
اسی بات پہ اتنے بڑے بڑے فساد اور قتل و غارت ہو جاتے ہیں. جی ہاں. کیوں؟ اب اس بات کو بڑھانے میں کس کا ہاتھ ہے؟ ماں کا یا بچے کا؟ بچہ تو بے قصور ہے، وہ تو بچہ تو نادان ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن ہم ماں باپ جو بڑے ہیں اپنے میں صبر، حوصلہ اور بہت برداشت پیدا کریں، کیونکہ بچوں نے ہم سے ہی سیکھنا ہے. جی. اگر ہم ایموشنل ہو کے اچھا جی فلاں نے یہ بات کی ہے، کیوں کی، اس کی یہ ضرورت، تم نے بھی اپنے بچے کو فوراً ایموشنل ہو کے ہم یہ کہہ دیں گے تم نے بھی آگے سے آئندہ یہ کرنا ہے. جی. تو یہ آپ سوچیں یہ چیز بڑھتے کہاں تک پہنچتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. جی. اپنے بچوں کی تربیت کا بہت زیادہ خیال رکھیں. جی. صبر، حوصلہ اور برداشت. جی. ہر ماں اپنے بچے کو یہ تربیت دے. جی. کچھ صبر آپ کریں تو یقیناً آپ کے معاملے میں دوسرے بھی برداشت کا مظاہرہ کریں. بالکل ٹھیک. تو مجھے یہی کہنا تھا. بہت شکریہ. پلیز میری یہ ریکویسٹ ہے کہ سبھی مائیں اپنے بچوں کی تربیت کا بہت خیال رکھیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی اگنور مت کریں. کیونکہ یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں آگے چل کر بڑے مسائل کا باعث بنتی ہیں. بالکل. تو میں صرف یہی کہنا چاہوں گی. تو مجھے ایک اور بات بھی کہنی تھی کہ یہ آپ کا سنڈے کو ایک مولانا، مجھے ذہن سے نام نکل گیا، وہ بڑے اچھے شرعی مسائل پہ وہ بتایا کرتے تھے. وہ کافی انفارمیٹیو تھا. 8 بجے سے لے کے تقریباً شاید 9:30 بجے تک پروگرام آیا کرتا تھا. اب وہ نہیں آ رہا. تو اس طرح کے جو شرعی مسائل کے بارے میں یہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں، یہ پلیز آپ اگر ڈیلی بیسس پہ اس طرح کے پروگرام چلائیں تو ہمیں بہت فائدہ ہوگا ہمارے بچوں کو بھی. اور ایسے ٹائم میں چلائے جائیں جب سب بچے، پوری فیملی اکٹھے بیٹھ کے اس کو دیکھ سکیں، جیسے 7 to 8 یا 8 to 9. تو پلیز یہ میری ریکویسٹ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ پلیز آپ ضرور کریں. بہت شکریہ جی. تھینک یو جی. السلام علیکم. جی ناظرین، دیکھیں انہوں نے پہل کی ہے، یہ بھی سن لیتی جیسے کافی سارے لوگوں نے پروگرام سنا اور آپ نہ کہہ سکے. خاتون نے ہمت کی، خاتون نے کہہ دی بات. خاتون کے اکاؤنٹ کے اندر رب نے اجر ثواب یہ کنورٹ ہوگا. کیوں؟ مت کی بات بتائی، ایک میسج دیا، کوئی لالچ نہیں تھی ان کو. اسی طرح زندگی کے اندر جب جو آپ نہ کہہ سکے، پہلے تو اس کا ازالہ کر لیں کہ ہاں یہ ہم نہیں کہہ سکے، ٹائم نہیں تھا، یہ جلدی میں تھے، یا کوئی دلچسپی نہیں تھی سامنے والے کے ساتھ. یہ انہوں نے جن کو بھی ابھی کوڈ کیا ہے وہ ان کے کوئی کزن نہیں ہے، یا ان کی کوئی پھپھی یا چچا یا مامی کی لڑکیاں یا رشتہ دار نہیں ہیں. انہوں نے جنرلی پوری ایک جو پاکستانی خواتین ہیں یا انٹرنیشنل بھی جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں افراد، ان کو انہوں نے ایک میسیج دیا کہ اپنے بچوں کو اس طرح کریں. بس اتنے اس میسیج کے اندر ہی ایک اور کالر ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی آپ کہ اس قرآن کو نا گھڑی ریپیٹ کیا کریں. جسوں کا آپ کو پتہ ہے کہ آج کے لائف کا کیا حال ہے. جی. تو کوئی پروگرام دیکھ سکتا ہے، کوئی کس ٹائم دیکھ سکتا ہے نا. جی جی. تو ان کا آج آپ کا پروگرام آ رہا تھا، میں سب کو بتا رہی ہوتی ہوں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہماری تو لائف بھی نہیں ہے، ٹھیک سب ہوتا ہے. تو میں نے کہا بھائی رات کو 1 بجے ریپیٹ ہوتا ہے. جی. اس لیے نا آپ اس پروگرام کو 2-3 دفعہ ریپیٹ کریں گے نا تو یہ پروگرام دیکھ لیا جائے گا. باہر گھر میں سے انٹرنیٹ ہے نہیں. ٹھیک ہے جی. بالکل یہ انشاءاللہ آپ کا جو میسیج ہے یہ اوپر تک پہنچاتے ہیں. میں بہت مطلب دلی چوکی میں درخواست سے اس کو ریپیٹ کیا جائے پروگرام کو. جی ٹھیک ہے جی. بالکل آپ کا میسیج پہنچے گا. بہت شکریہ. جی ناظرین، تو بات ہو رہی تھی کس کی؟ جو آپ نہ کہہ سکیں. اچھا، میں جب اپنی زندگی اٹھا کر دیکھتا ہوں نا تو مجھے بعض دفعہ فیل ہوتا ہے کہ مجھے فلاں ٹائم میں یہ بات کہنی چاہیے تھی، فلاں ٹائم میں یہ بات کہنی چاہیے تھی. پھر مجھے نا ایک تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے کیوں نہیں کہی. پھر میں تسلی دینے کے لیے نا بلیم دے دیتا ہوں. دیکھیں میری استادی، یار اس وقت وہ میرا کزن بیٹھا ہوا تھا تو اس کی میں نے عزت رکھ لی تو میں نے اس لیے بات نہیں کی، یا میرا ایک دوست تھا تو اس کے کچھ احسانات تھے تو اس کی وجہ سے میں یہ بات نہیں کر سکا. اب یہ جب 2 پوائنٹ میں سامنے لا کے نا اپنے آپ کو تھوڑا سا تسلی دے لیتا ہوں، بڑی آپ سے کھل کے بات کرتا ہوں، میری ایک نیچر کے اندر ہے شاید، لیکن یہ کوئی ازالہ نہیں ہے. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا. اپنے میزبان SM افضل، بما حق TV کی پوری ٹیم کو اگلے پروگرام تک اجازت. اللہ حافظ.